بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے اردو جماعت نہم سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی ایکسرسائز مکمل حل کی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی سبق کے خلاصے پر بات کریں گے، اس سبق کا خلاصہ سمجھیں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گزشتہ تمام اسباق کی طرح اس سبق کا خلاصہ بھی ہیڈنگز بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہیڈنگ بنانا درست نہیں ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہیڈنگز بنائی گئی ہیں۔ آپ نے امتحان میں ہیڈنگز نہیں بنانی، صرف پیراگراف آپ لکھیں گے۔ ہیڈنگ صرف آپ کی آسانی اور یاد دہانی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو آئیے پہلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، سفر کا آغاز۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جرنیلی سڑک ایک عجیب راستہ ہے، اگر شعور کی آنکھیں کھلی ہوں تو اس سڑک پر چلتے ہوئے تاریخ، معیشت اور معاشرت آپ کے ساتھ سفر کرتی ہے، مناظر بدلتے ہیں مگر تسلسل قائم رہتا ہے۔ مصنف کا سفر پشاور سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا شہر جسے کئی لشکروں نے روندا لیکن وہ آج بھی سرسبز اور شاداب ہے۔ اگلی ہیڈنگ دیکھیں، نوشہرہ۔ اس کے بعد نوشہرہ آتا ہے جسے شاید اکبر نے آباد کیا۔ پہلے یہاں 2 گاؤں نوشہرہ خورد اور نوشہرہ کلاں دریا کے کناروں پر آباد تھے۔ یہاں ایک قلعہ اور سرائے بھی تھی جس میں جہانگیر نے قیام کیا تھا، بادشاہ جہانگیر نے قیام کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ سب گرد کی طرح مٹ گئے۔ اگلی ہیڈنگ، لاہور اور ہنڈ۔ مصنف دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں لاہور پہنچتے ہیں جو کبھی سنسکرت کے عالم پانینی کی جائے پیدائش تھا۔ آگے ہنڈ کا گاؤں ہے جو کبھی گندھارا کا پایہ تخت اور ہندوستان کا دروازہ کہلاتا تھا۔ یہاں محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اگلی ہیڈنگ دیکھیے، شہروں کے نام۔ پھر خیر آباد آتا ہے جس کے سامنے دریائے سندھ اور دوسرے کنارے پر قلعہ اٹک واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بادشاہ اکبر نے رکھا۔ بعض روایتوں کے مطابق اکبر نے شیر شاہ کے قلعہ روہتاس سے متاثر ہو کر قلعہ کٹک اور قلعہ اٹک کے نام رکھے۔ اکبر کو نام رکھنے کا شوق تھا۔ خیر آباد اور واہ کے نام بھی اسی کے تجویز کردہ ہیں۔ اور اگلی ہیڈنگ آپ دیکھیں، حسن ابدال۔ اس کے بعد حسن ابدال کا ذکر آتا ہے جو کبھی دلکش مقام تھا۔ مغل مورخین کے مطابق یہ کابل جانے والی شاہراہ کی حسین ترین منزل تھی۔ آج یہاں ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکر نمایاں ہیں مگر جھرنوں کی آواز، چڑیوں کی چہکار، پرانی عمارتیں، مسجدیں اور سکھوں کا پنجہ صاحب گردوارہ آج بھی موجود ہیں۔ واہ چھاونی اور سرائے کالا۔ واہ چھاونی میں مغل دور کی ایک باولی موجود ہے۔ اس کے بعد سرائے کالا کا گاؤں آتا ہے جو کبھی ایک سرائے تھا۔ یہاں جہانگیر نے قیام کیا اور تب اسے کالا پانی کہا جاتا تھا۔ یہاں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ اور اگلی ہیڈنگ، ٹیکسلا اور نکلسن کی لاٹ۔ چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں جو کبھی علم و حکمت کا مرکز تھے۔ آگے مارگلہ کی پہاڑیاں دیوار بن کر کھڑی ہیں جن کے کٹاؤ سے قافلے گزرتے تھے۔ انگریزوں نے یہاں سے ہٹ کر گہرا درہ بنایا۔ اسی درے کے اوپر نکلسن کی لاٹ موجود ہے، نصب ہے جو میلوں دور سے دکھائی دیتی ہے۔ نکلسن 1857 کی جنگ میں برطانوی فوج کی طرف سے لڑا اور مارا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے دعا۔ سبق کے اختتام پر مصنف بچوں کو کھیلتا دیکھ کر دعا کرتا ہے کہ ان کے رشتے قائم رہیں، یہ گلیاں ہمیشہ آباد رہیں اور بچے خوش و خرم رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کا خلاصہ بھی پڑھ لیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی اسباق کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔